السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانیاں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک اس ویڈیو میں ہیں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت روک لیتا ہے، سجدوں کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس کام کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ ہم سب جانتے ہیں اگر ہم اچھے اور نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، اور اگر ہم اس دنیا اور آخرت میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، اور اگر ہم برے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے ناراض ہوتا ہے تو اس انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کو اس بات کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں کو کرنے سے ناراض ہوتا ہے اور اللہ کے ناراض ہونے کی کیا نشانیاں ہیں۔ جب ہمارے علم میں یہ بات ہوگی کہ فلاں کام کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو ہم کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے، کیونکہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانیوں کا پتہ ہوگا، اس کی نشانیوں کے بارے میں علم ہوگا، اس کی نشانیوں کے بارے میں ہم سب جانتے ہوں گے۔ مخلوق کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ سے تمہارا رشتہ کٹ گیا تو کوئی بھی تمہارا کام نہیں کر سکتا، چاہے آپ جو مرضی کر لو، جس کسی کے پاس بھی چلے جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اس بندے کو ایسی شے میں مشغول کر دیتا ہے جس سے اس انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی بھی منافع نہیں ہوتا، کوئی بھی نفع حاصل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، نہ کہ دنیا داری کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف، کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے کہ مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا مندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اس لیے اپنے والدین کو ناراض نہ کریں، ان کو آپ خوش رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے خود ہی خوش ہوگا۔ اگر ماں باپ آپ پر خوش ہیں تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تیری رضا ہونے کی کیا نشانیاں ہیں اور تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانیاں ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو دیکھے بارشیں بغیر موسم کے ہو رہی ہیں، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے اور مال بخل کے پاس ہے، تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔ سیم جس طرح آج کل کے دور میں ہمارے ملک میں یہ سب ہو رہا ہے، واقعی اللہ ہم سے ناراض ہے، ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے آجا میری چوکھٹ پر مجھے سجدہ کر، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور تمہیں آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ جیسے اذان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف۔ اور ناظرین، ہماری کامیابی سجدے میں ہے، نماز میں ہے۔ اگر ہم اپنے نوکر کو 5 دفعہ بلائیں اور نوکر نہ آئے تو ہم اس سے تنگ آ جاتے ہیں، اور ایک دن شاید تنگ آ کر اس کو نوکری سے بھی نکال دیں،
کیونکہ اس نے ہماری آواز نہیں سنی، ہماری بات نہیں سنی۔ لیکن میرا اللہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ وہ تو زیادہ بار بلاتا ہے۔ اگر وہ یہ کام کرتا تو ہم لوگ فنا ہو چکے ہوتے، ہم اس دنیا میں ہی نہ رہتے۔ ناظرین، اس بات سے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وہ رب کتنا رحیم و کریم ہے۔ بے شک اللہ ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص جس کی عمر 80 سال تھی، مسجد میں آیا۔ بیٹھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، نعوذ باللہ، کھڑے ہونے کا طریقہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ 80 سال کی عمر کا بوڑھا نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، قیام کرنے کا بھی طریقہ نہیں آ رہا تھا، اور کوئی سجدہ بھی کرنا اس کو نہیں آ رہا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ سجدہ کیسے کرتے ہیں، قیام کیسے کرتے ہیں۔ اور امام صاحب نے دیکھا اور پوچھا، بابا جان، مجھے لگتا ہے کہ آپ اس مسجد میں پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ بابا جان، جی، میں نے کہا، امام صاحب، میں اس مسجد میں پہلی دفعہ نہیں آیا، میں تو ویسے ہی زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں آیا ہوں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ امام صاحب نے پوچھا، کیا آپ واقعی اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں آئے ہیں؟ بابا جی بولے، جی ہاں، اسی لیے تو مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ امام صاحب نے کہا، بابا جان، اس کا مطلب ہے کہ آپ زندگی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بولے، جی، میں پہلی مرتبہ نماز پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی بھی نماز نہیں پڑھی، اور نہ ہی میں کبھی مسجد میں آیا ہوں، اسی لیے مجھے نماز نہیں پڑھنی آ رہی۔ امام صاحب نے کہا، بابا جان، اچھا، پھر جمعہ تو پڑھا ہوگا؟ کہا، آج تک نہیں پڑھا۔ امام صاحب نے کہا، اچھا، پھر عید الفطر، عید الاضحیٰ تو پڑھی ہوگی؟ ہاں، امام صاحب نے کہا، آج تک نہیں پڑھی۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، اور ہر جمعہ مسلمان مرد پر فرض ہے۔ امام صاحب بولے، اچھا، پھر آج تک کسی کا جنازہ تو پڑھا ہوگا؟ کہا، آج تک نہیں پڑھا۔ 80 سال کی کچھ عمر کو ضائع کر کے آ گیا ہوں۔ میں نے 80 سال کی عمر میں ساری زندگی کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی عید نہیں پڑھی، کوئی جمعہ نہیں پڑھا، لیکن ایک دن بھی میں نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ لیکن میرا اللہ کتنا رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو بار بار بلاتا ہے اور کہتا ہے، آؤ میری طرف، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ بے وقت نیند، بغیر پسندگی کا ہنسنا، بھرے ہوئے پیٹ پر کھانا کھانا، ان تینوں کاموں سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو پسند کریے گا، ویڈیو کو لائک کریے گا اور شیئر کریے گا۔ اللہ حافظ۔